اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. مسلسل آپ کی خدمت میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم فقیر ہیں اس کے در کے، ہم محتاج ہیں، احتیاج رکھتے ہیں. نہ صرف وہ فقیر جیسے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے ایسے ہم فقیر ہوں، نہ جو انسان آپ کے دروازے پر گدائی کرنے کے لیے آتا ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، وہ چند ایک لقمے تہیا اور پانے کے لیے آپ کے دروازے پر آتا ہے، ورنہ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں آپ کا محتاج نہیں ہے. تو کیا میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں اس طریقے کے فقیر ہیں؟ نہ اس طریقے کے فقیر نہیں ہیں. ہم اپنی ذات میں بھی محتاج ہیں، اپنے وجود میں محتاج ہیں. جیسے کہ عرض ہوا ہے، ہر لحظہ ہماری احتیاج کو پورا کر رہا ہے اور ہم ہر لحظہ اپنے احتیاج کو پورا کرنے میں اس کے محتاج ہیں. جس بندگی کو میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا توجہ کیجئے. حق بندگی کس کے لیے ہے؟ جب میرے سانس لینے میں میں محتاج ہوں، سانس لینے میں بھی، تو ہر لحظہ میں محتاج ہوں اس کا. کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جب میں محتاج نہ ہوں. لیکن غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ محتاج ہوں. جس دن انسان یہ سمجھ لے، قلبی کیفیت یہ ہو جائے کہ میں محتاج ہوں، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. انسان گناہ ہی تب کرتا ہے جب اپنے لیے کچھ استقلال کا احساس کرتا ہے. انسان معصیت، سرکشی اسی وجہ سے کرتا ہے. انسان کو حق نہیں ہے سرکشی کرنے کا. جس کے پاس کچھ نہ ہو، اب ایک مثال دوں میں آپ کے ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے. ابھی وہ نظام اب نہیں ہے، غلام اور مالک والا نظام اب نہیں ہے. پہلے بندے اور غلام ہوا کرتے تھے. لیکن میں ایک مثال دوں اسی زمانے کی. فرض کیجئے ایک مالک نے کچھ مال اپنے غلام کو دیا اور بولا کہ جائیے آپ گھر لے لیجئے، اپنی زندگی کو سنواریے، شادی کر لیجئے، اپنا گھر بسائیے اور اپنی زندگی گزاریے. مولا سے اور مالک سے اس نے پیسہ لیا، لے جانے کے بعد گھر خریدا، گھر بنایا، شادی کی، سب کچھ لے لیا، سب کچھ. اب جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کیا جانتے ہیں، لیکن جو باہر سے آنے والا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ غور سے سنیے. جو باہر سے آنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر وہاں پر ہے، ایک شخص کا یہ قصر ہے، یہ بڑی بلڈنگ ہے، یہ بڑا گھر ہے، یہاں پہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں. تو دونوں میں وہ دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے وہ غریب ہے، یہ مالدار ہے. اس کے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے. اس کے بعد بہت مختصر ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ہے. کیا وہ صحیح سوچ رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے؟ بالکل نہیں. تبھی ایک انسان جو وہاں کا رہنے والا فوراً یہ کہے گا نہیں، تم صحیح نہیں سمجھ رہے ہو. بابا اس کا گھر بھی، اس کی زندگی بھی، اس کا سب کچھ اسی کا ہے، دیا ہوا سب اس کا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے.
بس اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں، در واقع یہ نتیجہ ہے غفلتوں کا، حجاب کا. لہذا جن لوگوں پر غفلتیں نہیں ہیں، باب اللہ ہیں، جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ بار بار ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم خود بھی اس کی ملکیت ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. کون سکھا رہا ہے؟ کون سمجھا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ کون توجہ دلا رہا ہے؟ وہ مقرب بندے جن کے یہاں حجاب نہیں ہے، جن کو آپ معصومین اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں. بار بار یہی سکھا رہے ہیں کہ تم صرف بندے ہو. آپ ان کے لب و لہجے کو اٹھا کے دیکھیے، مناجات میں، ادعیہ میں، دعاؤں میں کس طریقے سے کہتے ہیں، اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں، چونکہ ان کے یہاں غفلت نہیں ہے. ہمارے یہاں غفلتیں ہیں. ابھی ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم غفلتوں کی وجہ. یہ مستی غفلت بہت خطرناک ہے عزیزو. انسان جب شراب پیتا ہے، معاف کیجئے گا ایسی مثالیں دے رہا ہوں ماہ مبارک میں، جب انسان شراب پیتا ہے چند گھنٹوں کے لیے وہ مستی میں آتا ہے تو کیا کیا عجیب کام کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے. جب وہ 4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد جب وہ افاقہ ہوتا ہے، اس کی مستی ختم ہو جاتی ہے، اس سے بولا جاتا ہے تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، وہ تو حیرت کے ساتھ کہتا ہے میں نے کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، تعجب کرتا ہے. جس ٹائم اس کے اوپر غفلت تھی اس ٹائم متوجہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے. انسان بھی غفلت میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، عجیب و غریب کام کرتا ہے، بڑی بڑی خطائیں کرتا ہے. جب توجہ اور حجاب اٹھے گا اور غفلت دور ہوگی تب حیرت زدہ رہے گا یہ میں نے کیا کیا. اور یہ مستی بہت خطرناک ہے غفلت کی. دیکھیں شراب وغیرہ سے جو مستی آتی ہے چند گھنٹوں کے لیے آتی ہے، لیکن یہ مستی، یہ غفلت ایسی ہے کبھی پوری زندگی بھر رہتی ہے. لہذا پیغمبر نے فرمایا اذا ما الناس اذا ماتوا انتبہوا، جب لوگ مریں گے تب متوجہ ہوں گے کیا کیا میں نے زندگی میں، کیوں میں نے بندگی نہیں کی، کیوں میں نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سب غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ جو میں مبتلا ہو رہا ہوں ان چیزوں میں. اگر غفلت نہ ہو ایک لہجے کے لیے سونا بھی انسان کے لیے گوارا نہیں ہے. آپ نے عرفہ کے واقعات کو پڑھا ہے، عابدین کے واقعات کو آپ پڑھیے کس طریقے سے. یہ جو قرآن کی آیت میں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین اور آسمان میں سب تسبیح الہی کرتی ہیں. لیکن جو انسان ہے اتنا کھانے کے بعد رات کو سوتا ہے، کیا مست سوتا ہے. ایک عارف بزرگوار کا واقعہ ہے، پوری رات نہیں سوتے تھے. پوچھا گیا کیوں نہیں سوتے ہو؟ کہ شرم آتی ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا اور میں سو جاؤں. حجاب وہاں نہیں ہے، غفلت نہیں ہے. لہذا حضرت امیر کے بارے میں آپ سنیں، دیکھیں واقعہ کیا ہے. وہ راوی کہتا ہے میں نے باغ کے کونے میں دیکھا کہ سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، پھر سجدے میں گئے، سجدے سے نہیں اٹھے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. حضرت امیر روتے رہے، کوئی نہیں تھا باغ میں. جب بہت ٹائم گزر گیا تب وہ راوی آگے بڑھا، کیا دیکھا حضرت کے بدن کے ہاتھ لگایا تو ایسے لگا جیسے ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہو. راوی نے احساس کیا کہ حضرت کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی. گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، دوڑا ہوا در سیدہ پہ آیا، دق الباب کیا. حضرت نے پوچھا کون ہے، کیا ہوا؟ تو بولا کہ حضرت علی اس طریقے سے باغ میں یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے روح قبض ہو گئی ہے. شہزادی کہتی ہے نہیں، علی کی ہر رات یہی کیفیت ہے. یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو بندگی کو شکر بجا لانے کے لیے ادا کرتا ہے. ابھی غفلتوں میں مبتلا ہیں ہم سوچتے ہیں جتنی یہ نعمتیں میرے پاس ہیں جو اللہ نے دی ہیں سب نعمت ہیں. یہ بھی مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. یہ نعمت بھی بن سکتی ہیں، نقمت اور عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہیں. وہ کیسے؟ اگر میں نے ان تمام چیزوں کو صاحب نعمت کی اجازت کی طور پہ استعمال کیا تو یہ نعمت ہیں.
یعنی جس مقصد تک مجھ کو پہنچنا ہے، اگر ان تمام نعمتوں نے میری مدد کی، میں وہاں پہنچ پایا تو یہ میرے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں جو ہاتھ ہیں، کان ہیں، پیر ہیں، یہ جو میرے کان ہیں، یہ جو چیزیں مال ہے، جو بھی چیزیں اللہ کی طرف سے مجھے ملی، اگر میں نے ان کو صحیح استعمال نہ کیا اور انہوں نے مجھے مقصد تک نہیں پہنچایا، نعمت نہیں ہے میرے لیے، عذاب ہیں، عذاب ہیں۔ لہذا نعمت کا مسئلہ اس کو غور سے سمجھیے۔ کبھی کبھی وہی جو بس ہر چیز جو میرے پاس ہے، ہر چیز نعمت نہیں ہے، اس کو علماء کہتے ہیں یہ نعمت شانی ہیں، یعنی صلاحیت رکھتی ہیں نعمت ہونے کی، مجھ کو مقصد تک پہنچانے کی، اس کو کہتے ہیں نعمت شانی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو نعمت کو آپ سمجھیے، دیکھیے کئی مرحلے ہیں یہاں پر۔ پہلی بات تو آپ یہ پہلے توجہ کریں کہ کوئی چیز میرے پاس ہے، کبھی کبھی ہم متوجہ ہی نہیں ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ کوئی چیز ہے میرے پاس۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ یہ بھی سمجھیں یہ نعمت ہے تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ کسی نے دی ہے مجھے، میری نہیں ہے، میرے پاس نہیں تھی، میں نے خود اپنے آپ کو بھی نہیں دی ہے۔ اس لیے کہ ایک قانون ہے فلسفے میں، فاقد الشے موتی شے نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ خود کو بھی نہیں دے سکتا۔ فرض کیجئے میری جیب میں 2 روپے نہیں ہیں، باہر نکلنے کے بعد فقیر مجھے مل جائے تو میں کیا دے سکتا ہوں جب میرے پاس ہے ہی نہیں؟ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جانے کہ یہ خدا نے دی ہے، غیر خدا نے نہیں دی ہے۔ یہ نعمت کا مسئلہ سلسلہ ہے یہ۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ خدا نے جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے آگاہانہ مجھے دی ہے۔ جب ان مراحل کو آپ طے کر لیں گے، پھر وہ فطرت شگوفہ ہوگی آپ کے اندر، وہ کہے گی کہ صاحب نعمت کا شکرانہ ادا کیجیے، صاحب نعمت کا شکرانہ بجا لائیں، یہ فطرت کی آواز آئے گی۔ پھر مرتبہ دوسرے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ یہ شروع ہوگا کہ اس نعمت کی حفاظت کروں میں، خبردار یہ نعمت پامال نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، دوسرے کی دی ہوئی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس نعمت سے ایسے ہی استفادہ اور اس کو استعمال کروں جیسے صاحب نعمت نے مجھے اجازت دی ہے۔ میں یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میں، یہ زبان جس سے ہم نغمے گاتے ہیں، یہ کان جس سے ہم نغمے سنتے ہیں دنیا کے، یہ زبان جس سے ہم دنیا کی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ آنکھ جس سے ہم مناظر کو دیکھتے ہیں، یہ پاؤں جو ہر جگہ جاتے ہیں، یہ ہاتھ جو ہر جگہ چلتے ہیں، جو چاہے لکھے جو چاہے بٹائے، جیسے اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیے آپ کی اپنی ہے یہ کسی نے دی ہے؟ عبد ہے، تو بندہ ہے۔ جب بندہ ہے تو اپنا کچھ نہیں ہے، تو کسی نے دی ہے۔ اب اگر کسی نے دی ہے تو مجھے بار بار یہ سوچنا اور سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا کہ کس نعمت کو کہاں پر استعمال کروں، کہاں کے لیے اجازت ہے، کہاں کے لیے اجازت نہیں۔ آ رہا ہوں بندگی کی طرف، آ رہا ہوں وظیفے کی طرف، آ رہا ہوں ذمہ داری کی طرف، آہستہ آہستہ آ رہا ہوں۔ پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ جو نعمتیں، یہ جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اعضاء و جوارح و مال، جو کچھ بھی ہے، صاحب نعمت نے کچھ قانون بنا کے مجھے دیے ہوں گے، کچھ تو اصول بنائے ہوں گے، کچھ کس طریقے سے اجازت دی۔ اب میں ہر چیز جو چاہوں لکھوں اس کی اجازت ہے، جس پہ چاہوں ہاتھ اٹھا دوں اجازت ہے، جو چاہوں زبان سے بول دوں اجازت ہے؟ نہ۔ دیکھیں کہ جس نے یہ نعمت دی ہے وہ کتنی مجھے اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں، معاف کیجئے مثال دے رہا ہوں بہت، اور آپ غور سے سنیے اس مثال کو۔ مثلا جو وہ جانور جو اہلی ہوتے ہیں، گھر میں پالتے ہیں لوگ، گائے ہیں، بھینس ہے، دوسرے جانور جو پالتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس جانوروں کو کھول کے جنگل میں لے جائے، صحرا میں لے جائے یا اپنے کھیت میں لے جائے۔
تو ان کی ریسمان کو کھول دیتا ہے، ان کو لے کے چلتا ہے، تو راستے میں جس کا بھی کھیت آتا ہے جانور اسی میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ مالک کا کھیت ہے یا نہیں، اجازت ہے یا نہیں، اس کو اتنا شعور نہیں ہے، ہر جگہ منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے جو ہر جگہ منہ مار دے اس کو جانور کہتے ہیں۔ اے بندے، اے انسان، جو ہر بات بول دے وہ انسان نہیں ہے۔ دیکھ، صاحب نعمت نے اس نعمت کے مالک نے کتنی مجھے اجازت دی ہے زبان سے بولنے کی، اور کن چیزوں کی اجازت دی ہے، بہت ضروری ہے۔ مجھے اختیار نہیں کہ ہر بات بولوں، مجھے اختیار نہیں کہ ہر چیز کو دیکھوں، جو دیکھنے کی مالک نے اجازت دی ہے فقط میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، ہر چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہیں پہ میں ایک پیغمبر اسلام کی روایت کو پیش کروں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے، ایک جاری پانی کو دیکھتے ہوئے، ایک سبزے کو دیکھتے ہوئے نور بڑھتا ہے، ایک حسین چہروں کو دیکھتے ہوئے۔ اب انسان اگر دینی تربیت نہ ہوئی ہو، اس روایت کو سنے تو کرسی لے کے چوراہے پہ بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ خوبصورت چہرے جو انسان کی آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہیں، وہ مومنین کے چہرے ہیں، والدین کے چہرے ہیں، بھائیوں کے چہرے ہیں، ان کو دیکھے۔ ہر چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بتا رہا ہے کہ کہاں پر دیکھو، قرآن کو دیکھو، عبادت ہے۔ نامحرم کو نہ دیکھیے، ہر چیز کو مت دیکھیے، ہر چیز کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے نغموں کو سنیں، نہ دنیا کے نغموں کو سنیں۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ پاؤں ہر جگہ قدم نہیں جانا چاہیے انسان کا، پہلے سوچے یہ قدم میرا جو اٹھ رہا ہے صاحب نعمت کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر نعمت کا حق ادا نہیں ہو رہا تو اجازت نہیں ہے، اور اگر نعمت کو، امانت کو، نعمت کو جہاں پر اس نے اجازت دی ہے وہاں استعمال نہ کریں تو پتہ ہے کیا بنیں گے؟ خائن، خیانت کار، خیانت کرنے والے، اور خیانت کار کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ آپ تو مومن ہیں۔ اب مجھے اختیار نہیں ہے کہ جیسے چاہوں بدن پہ زخم لگاؤں، جیسے چاہوں میں۔ آپ سے ایک مسئلہ شرعی پوچھتا ہوں میں آپ سے، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی ہے، آپ رات میں جائیں گھر، اپنی تجوری سے 1 لاکھ روپے نکالیں، اپنے دروازے پہ رکھ دیں اور دروازہ بند کر دیں، آپ کو اجازت دیتی ہے شریعت؟ نہیں دیتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلٹ کے میرا ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں؟ نہیں، شریعت کہتی ہے تیرے ہاتھ میں امانت ہے، یہ ہم نے دی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تو استعمال کہاں کر رہا ہے۔ جہاں ہم نے اجازت دی وہاں استعمال کرے گا یا اپنی فکر سے جیسے چاہے۔ یہ سب امانتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ مجھے حق نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے۔ اور یہ نعمتیں، آخری مرحلہ ان نعمتوں کا یہ ہے کہ دوسروں کو بخشنے کی صلاحیت پیدا کرے اپنے اندر، دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ سب نعمات الہی ہیں۔ حتیٰ یہ جو میرے سانس لہجہ بے لہجہ باہر آ رہے ہیں، آنا جانا لگا ہوا، یہ سب نعمت الہی ہے۔ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو یہ سانس میرے گناہ میں تبدیل ہو جائیں۔ انسان سوتا ہے یہ سوچ کے سوئے کہ میں نے امانت داری کو پورا کیا یا نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بس آخری لحظے ہیں۔ کاشف الغطاء، اتنے بڑے عالم جید، جب نماز تہجد کے لیے اٹھے اور حرم کی طرف جانا چاہتے تھے تو اپنے جوان بیٹے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو، چلتے ہیں بندگی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ تو جوان بیٹا تھا، بولا کہ بابا ابھی تو اذان نہیں ہوئی، اذان کے ٹائم میں اٹھ جاؤں گا۔ نہیں بیٹے، چلتے ہیں، نماز شب ہے، حرم مطہر میں جا کے پڑھیں گے۔ بڑی مشکل سے اٹھا، بڑی سختی سے اٹھا، لیکن بابا نے کہا نہیں، جب تک تم نہیں چلو گے۔ دیکھیے علماء کیسے سیرت سکھا رہے ہیں، کیسے سکھا رہے ہیں، علماء کی سیرت دیکھیے۔ بچوں کو، جوانوں کو ایسے انگلی پکڑ کے چلنا پڑتا ہے، لے کے چلنا پڑتا ہے۔ گئے حرم، بیٹے کو تیار کیا، حرم پہنچے، کیا دیکھا؟ دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ شیخ کاشف الغطاء وہیں رک گئے،
اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ یہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا گدائی کرنے کے لیے، فقیری کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے بیٹھا ہے۔ کہا امید تھی اس کو یہاں آئے ملے گا کچھ؟ جی امید تھی تبھی تو یہاں آیا ہے۔ کہ رات کے اس ٹائم آیا ہے کس لیے؟ کتنا ملے گا اس کو؟ 1 درہم، 1 دینار، 2 دینار، ناچیز سی چیز، ناچیز کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے، لیکن امید پہ آیا ہے کہ کوئی نہ کوئی دے گا۔ یہاں پر بیٹھ گیا دروازے پہ۔ اس انسان کو حرم کے دروازے پہ یہ امید تھی کہ کوئی نہ کوئی زائر مجھے کچھ دے گا، اس امید میں اپنی نیند کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا۔ لیکن اے جوان تو بتا کیا خداوند متعال پہ اتنی امید نہیں ہے کہ رات کی نیند چھوڑ کے تو اٹھے، اور اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ قرۃ العین، جو نور چشم اور آنکھوں کا نور اس بندگی میں اللہ نے رکھا، کیا وہ تجھے نہیں دے گا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جوان منقلب ہو گیا، وہیں سے پوری زندگی بدل گئی اس کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خدا کی عظمت، خدا کی بندگی، اس کا جلال۔ بس میری ذمہ داری، میں اگر عبد ہوں، میں عبد کا معنی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ عبد اور غلام اور مملوک کا معنی یہ ہے کہ وظیفہ شناس بنوں، ہر لحظہ جو میری ذمہ داری ہے اس کو پہچانوں، ہر لحظہ، نہ فقط 5 وقت کی نمازیں، ماہ مبارک کا روزہ، نہ فقط روزہ عاشور، نہ فقط لیالی قدر، نہ، ہر لحظہ میری جو ذمہ داری ہے، تب عبد بنے گا۔ وَإِلَّا سرکش ہے، عبد نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ روایت انشاءاللہ پیش کروں گا بندے کے لیے۔ اگر عبد ہیں تو ہر لحظہ ایک ذمہ داری ہے انسان کی، سونے سے پہلے بھی ذمہ داری ہے، سو کے اٹھنے کے بعد بھی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ بعض اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر ہے، چاہے تو اپنے سوتے وقت اپنی ذمہ داریوں کو واضح کر لے کہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے سوتے ہوئے یا پستی کی طرف جا رہا ہے سوتے ہوئے۔ یہ محاسبہ، یہ مراقبہ۔ اگر کسی کا حق چھیننے کے بعد سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پستی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل جل کر اس دنیا کی رنگینیوں سے ہاتھ اٹھائیں اور آئیں بندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ ایک قدم بڑھائیے، دیکھیں کیسے استقبال ہوتا ہے۔ بس ایک قدم جو اہل معرفت نے بیان کیا ہے، ایک قدم، پوری شریعت ایک راستہ ہے ہمیں لے جانے کے لیے اور بندگی کو وجود میں ڈھالنے کے لیے۔ اصلاً پوری شریعت آئی ہے بندہ بنانے کے لیے، کہ انشاءاللہ اس کو میں واضح کروں گا۔ اس میں سے روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، تمام تر جتنی بھی ذمہ داری ہیں سب اس لیے آئی ہیں تاکہ مجھے بندہ بنائے۔ وہ بندہ کس طریقے سے بنے گا؟ پریکٹیکل طور پہ دیکھنا پڑے گا۔ فقط ایک فکری طور پہ بندہ نہیں بننا ہے، عملی طور پہ ایک بندہ الہی بننا ہے، موحد بننا ہے، خدا محور بننا ہے، خدا شناس بننا ہے، خدا محور۔ میری آنکھیں بھی خدا محور ہوں، میری زبان بھی خدا محور ہو، ہاتھ بھی خدا محور ہو، میرے کان بھی خدا محور ہو۔ سب چیزیں نہیں دیکھتا ہوں، ہر بات نہیں بولتا ہوں، ہر بات نہیں سنتا ہوں، ہر جگہ نہیں جاتا ہوں، ہر کچھ نہیں سنتا ہوں، سب کچھ نہیں اپنے ذہن میں لاتا ہوں۔ یہ تصویریں بنانے کا سلیقہ بھی سیکھیں۔ بستر پہ لیٹنے کے بعد انسان کا ذہن کہیں سے کہیں جاتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یہ سوچ رہا ہے۔ اس کو حق نہیں ہے، اس کو حق نہیں ہے۔ صاحب نعمت اور امانت نے جتنا حق دیا ہے اتنی تصویریں اپنے ذہن میں لائے، الگ سے تصویریں بنانے کا حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس بندگی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں ہمیں وہ توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم مخلص اور حقیقی بندہ بن پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔